ابو اعلی مودودی گزرے ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے تفہیمات۔ تفہیمات میں کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، نہ حدیث کی ضرورت، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہی کافی ہے جس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا۔ میں کہتا ہوں کتنی عجیب بات ہے، ایک انجینئر ڈاکٹری کا کام نہیں کر سکتا اور ایک ڈاکٹر انجینئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، مگر پروفیسر صاحب مولوی والا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کوئی وہابی کہ فاروق رضوی تو بھی تو وکیل ہے، تو بھی تو کالج کا پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں اپنی کب بتاتا ہوں، میں اپنے امام کی بتاتا ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں تمہاری طرح۔ ان کے حالت تو یہ ہے کہ جو عربی کا صرف ترجمہ کر لے وہ مفسر قرآن ہے، اور یہ تو چھوڑو، حدیث کو تو اور اس سے آسان سمجھ لیا، پنچر بناتے بناتے اہل حدیث بن جاتا ہے۔ پنچر بنا رہا ہے کنارے، پوچھا گیا کون سی جماعت سے تعلق رکھتے؟ اہل حدیث ہوں میں۔ ذرا اہل حدیث کی تاریخ بھی تو بتاؤ، وہ تم کبھی نہیں بتاتے۔ اہل حدیث اس شخص کو کہا گیا، یاد رکھیے اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں۔ بس اس کے بارے میں جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اگر کوئی فاحشہ عورت، کوئی دھندا کرنے والی اپنا نام تقدس بانو رکھ لے تو تقدس بانو نہیں ہو جاتی۔ تو اگر چند جاہل اپنے آپ کو اہل حدیث بول دے تو اہل حدیث نہیں ہو جاتے۔ اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، اہل الحدیث یا اہل حدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم زیادہ کی تو بات چھوڑیے، کم از کم 1,00,000 حدیث مع اسماء و رجال کے یاد ہو۔ صرف حدیث یاد نہ ہو، مع اسماء و رجال، ان جملوں کے ساتھ جن جملوں میں راوی نے روایت کی وہی جملے، مفہوم کی بات نہ کرے، الفاظ ادھر سے ادھر نہ کرے۔ ایسی حدیث نہیں میں نے اردو میں سنا دیا لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کرو تو ہر اعضاء کو 3 بار دھو۔ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پانی مت پیو، تو دیکھو 2 حدیث ہو گئی۔ پھر میں نے کہا سنو، رسول اللہ نے کہا کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو لو، 3 حدیث ہو گئی۔ ایسی حدیث نہیں، ایسی تو ہم ہزاروں سنا دیں گے، محدث نہیں بن سکتے۔ ماسمو رجال، یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جتنے راوی آئے سب کے نام جانتا ہو۔ وہ یوں بیان کرے، حدثنا عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے، صحابی نے رسول سے۔ ہر حدیث کی کڑی اور ہر حدیث میں جتنے راوی آ رہے سب کے نام بھی معلوم ہو، سب کا کردار بھی معلوم ہو، سب کی کس سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، راوی کیسا ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے، سب کے حالات زندگی جانتا ہو، اور ایسی 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو، اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس کو نہ سند کا پتہ بیچارے کو، نہ حدیث کا متن اس کو معلوم، نہ اصول حدیث اس نے پڑھا۔ شان رفع دین کی حدیثیں رٹ لیا، آمین زور سے بولنے کی حدیث 2-4 رٹ لی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث رٹ لی، باہر نکلا اللہ کے رسول نے فرمایا سینے پہ ہاتھ باندھو، ایسا آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اہل حدیث۔ ابھی تجھے یہ معلوم ہے اس حدیث کی صحت کیا ہے؟ گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ سینے پہ ہاتھ باندھو، کہاں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں۔ اچھا صحیح، ہاں صحیح، دیکھو صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ۔ ابے تیرا باپ البانی کہہ رہا حدیث ضعیف ہے، تجھے تیرے گھر کی خبر نہیں، جرح و تعدیل کا فن نہیں معلوم۔ جب تک فن جرح و تعدیل کا علم نہ ہو کسی حدیث پر حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث تب معتبر ہوتی ہے کہ راوی پہ کوئی جرح نہ آئی ہو، کسی راوی پہ جرح ہو تو پھر کس نے اس کی تعدیل بیان کی یہ بھی جانتا ہو۔ کچھ نہیں پتا، پنچر بنا رہا ہے اہل حدیث۔ اب 3 دن میں قرآن سکھائیں گے، ان کے باپ دادا برسوں ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، داڑھیوں کے بال پک گئے، یہ قرآن نہ سمجھ سکی، 3 دن میں سکھائیں گا؟